بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے براق لایا گیا اور وہ ایک جانور ہے، سفید رنگ کا، گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا، اپنے سم وہاں رکھتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے تو ایک لمحے میں آسمان تک جا سکتا ہے۔ میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس تک آیا، وہاں اس جانور کو حلقہ سے باندھ دیا جس سے اور پیغمبر اپنے اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ یہ حلقہ مسجد کے دروازے پر ہے اور باندھ دینے سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی چیزوں کی احتیاط اور حفاظت ضروری ہے اور یہ توکل کے خلاف نہیں۔ پھر میں مسجد کے اندر گیا اور 2 رکعتیں نماز کی پڑھیں، بعد اس کے باہر نکلا تو جبرائیل علیہ السلام 2 برتن لے کر آئے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ۔ میں نے دودھ پسند کیا۔ جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ آسمان پر چڑھے، جب وہاں پہنچے تو فرشتوں سے کہا دروازہ کھولنے کے لیے۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتوں نے پوچھا کیا بلائے گئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں بلائے گئے ہیں۔ پھر دروازہ کھولا گیا ہمارے لیے اور ہم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرحبا کہا اور میرے لیے دعا کی بہتری کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ چڑھے دوسرے آسمان پر اور دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ فرشتوں نے پوچھا تمہارے ساتھ دوسرا کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتوں نے کہا کیا ان کو حکم ہوا تھا بلانے کا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں ان کو حکم ہوا ہے۔ پھر دروازہ کھلا تو میں نے دونوں خالہ زاد بھائیوں کو دیکھا، یعنی عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو۔ ان دونوں نے مرحبا کہا اور میرے لیے بہتری کی دعا کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ تیسرے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے کہا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل۔ فرشتوں نے کہا دوسرا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتوں نے کہا کیا ان کو پیغام کیا گیا تھا بلانے کے لیے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں ان کو پیغام کیا گیا تھا۔ پھر دروازہ کھلا تو میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ نے حسن یعنی خوبصورتی کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا۔ انہوں نے مرحبا کہا مجھ کو اور نیک دعا کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہم کو لے کر چوتھے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتوں نے کہا کیا بلوائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں بلوائے گئے ہیں۔ پھر دروازہ کھلا تو میں نے ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرحبا کہا اور اچھی دعا دی مجھ کو۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہم نے اٹھا لیا ادریس کو اونچی جگہ پر، تو اونچی جگہ سے یہی چوتھا آسمان مراد ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ 5ویں آسمان پر چڑھے، انہوں نے دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتوں نے کہا کیا بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں بلوائے گئے ہیں۔ پھر دروازہ کھلا تو میں نے ہارون علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرحبا کہا اور مجھے نیک دعا دی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ 6 آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ نے ان کو پیغام بھیجا آ ملنے کا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں بھیجا۔ پھر دروازہ کھلا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے کہا مرحبا اور اچھی دعا دی مجھ کو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ 7ویں آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتوں نے پوچھا کیا وہ بلوائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بلوائے گئے ہیں۔ پھر دروازہ کھلا تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ تکیہ لگائے ہوئے تھے اپنی پیٹھ کا بیت المعمور کی طرف۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا درست ہے، اور اس میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں جو پھر کبھی نہیں آتے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے گئے، اس کے پتے اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان، اور اس کے بیر جیسے قلعہ، یعنی ایک بڑا گھر جس میں 2 مشک یا زیادہ پانی آتا ہے۔ پھر جب اس درخت کو اللہ کے حکم نے ڈھانکا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ کوئی مخلوق اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ڈالا میرے دل میں جو کچھ ڈالا، اور 50 نمازیں ہر رات اور دن
میں مجھ پر فرض کیں۔ جب میں اترا اور موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا تمہارے پروردگار نے کیا فرض کیا تمہاری امت پر؟ میں نے کہا 50 نمازیں فرض کیں۔ انہوں نے کہا پھر لوٹ جاؤ اپنے پروردگار کے پاس اور تخفیف چاہو، کیونکہ تمہاری امت کو اتنی طاقت نہ ہوگی، اور میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور ان کا امتحان لیا ہے۔ میں لوٹ گیا اپنے پروردگار کے پاس اور عرض کیا اے پروردگار، تخفیف کر میری امت پر۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں گھٹا دیں۔ میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا تمہاری امت کو اتنی طاقت نہ ہوگی، تم پھر جاؤ اپنے رب کے پاس اور تخفیف کراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس طرح برابر اپنے پروردگار اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اے محمد، وہ 5 نمازیں ہیں ہر دن اور ہر رات میں، اور ہر ایک نماز میں 10 نماز کا ثواب ہے، تو وہی 50 نمازیں ہوئیں۔ سبحان اللہ، مالک کی ایسی عنایت اپنے غلاموں پر ہے کہ پڑھیں تو 5 نمازیں اور ثواب ملے 50 کا، اور جو کوئی شخص نیت کرے کام کرنے کی نیک، پھر اس کو نہ کرے تو اس کو 1 نیکی کا ثواب ملے گا، اور جو کرے تو 10 نیکیوں کا، اور جو شخص نیت کرے برائی کی پھر اس کو نہ کرے تو کچھ نہ لکھا جائے گا، اور اگر کر بیٹھے تو 1 ہی برائی لکھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میں اترا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا پھر جاؤ اپنے پروردگار کے پاس اور تخفیف چاہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پروردگار کے پاس بار بار گیا، یہاں تک کہ میں شرما گیا اس سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ 2 راتیں بھی اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس نہ ہو، جبکہ اس کے پاس وصیت کرنے کے لائق کوئی چیز ہو۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔